میں آج ایک شخص تقریر کرتے ہوئے اس نے یہ جملے بھی بولے. اس نے کہا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب اس کے سامنے یہ نعرہ لگا دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، تو اس نے بجائے روکنے کے اس پہ دلیل کیا دی؟ کہا کہ اگر تمہیں کوئی پوچھے اس نعرے کی دلیل کیا ہے کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر دے رہے ہو، تو دلیل کیا ہے؟ تو کہتا اسے یہ حدیث پڑھ کے سنا دینا کہ حضور نے فرمایا تھا اولکم واردن علی الحوض واولکم سلاما علی بن ابی طالب، کہ تم میں سب سے پہلا جو حوض پر میرے پاس آئے گا اور سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یعنی یہ حدیث پڑھ کے کہ اولکم کے لفظ ہیں کہ جو سب سے پہلے قیامت کے دن میرے پاس حوض میں آئے گا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ حدیث پڑھ کے کہا کہ دیکھو اس کے اندر اولکم کے لفظ ہیں، سب سے پہلے جو آئے گا. تو اگر کوئی کہے کہ اولیت کی دلیل کیا ہے تو اسے یہ حدیث پڑھ کے سنا دینا. اب ایسا وہ جاہل ہے، وہ نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات آتے ہیں، لیکن ایسا جاہل یا تو حقیقت میں جاہل یا پھر جان بوجھ کے اور ایران کے ٹکڑوں کا اتنا نشہ ہو گیا کہ اسے وہ حدیثیں نظر ہی نہیں آئیں. کہ ایک ہے آنا جو سب سے پہلے حوض پہ آئے اسے تو پہلا نمبر وہ دے، اور جو پہلے سے حوض پہ ساتھ موجود ہو اسے نمبر کون سا دیا جائے گا؟ یہ حدیث ہے. امام ابن حجر مکی نے سوائق کے اندر اس حدیث کو لکھا، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار، اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو، حوض پر بھی میرے ساتھی ہو. جو پہلے سے حوض میں موجود ہیں وہاں پہ انہیں آنے کی کیا حاجت؟ آئے پہلے وہ جو پہلے سے موجود نہ ہو. میرے محبوب تو فرماتے ہیں جب ایک ظاہری حیات میں ایک طرف حضرت صدیق اکبر کا اور ایک طرف حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے خوش ہوئے. میرے محبوب نے فرمایا تمہیں میں غیب کی خبر نہ دوں؟ فرمایا جس طرح آج میری دائیں طرف صدیق اکبر ہے، بائیں طرف فاروق اعظم ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ہم اپنے مزار سے بھی میں یوں ہی نکلوں گا، حشر کے میدان میں بھی میں یوں ہی آؤں گا. جو پہلے سے ساتھ ہے ہر لمحہ اسے آنے کی کیا ضرورت؟ جسے تم اس حیثیت سے جن کی اولیت کا یہ نعرہ لگا کے پہلا نمبر دے رہے ہو، وہاں دیکھو کہ صدیق اکبر کی شان اور عظمت کیا ہے. حضرت صدیق یہاں حضور فرمائے اولکم واردن علی الحوض علی بن ابی طالب، حضرت علی پہلے میرے پاس آئیں گے، یہ پہلے ہیں آنے والے. اور صدیق اکبر وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے پہلے سے ہی محبوب کی معیت عطا فرما دی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ. لہذا یہ آج جو اس طرح کے دلائل دے کر اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ضرورت ہے کہ انہیں ان کا پردہ جو ہے اٹھایا جائے اور بتایا جائے کہ کس طرح یہ لوگ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر آج ہماری صفوں میں گھس کے اہل سنت کا سٹیج استعمال کر کے رافضیت کی بدبو کو پھیلا رہے ہیں. آج کچھ لوگ اپنے سید ہونے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سید ہیں تو ہم جو چاہیں کرتے رہیں. جو عمل ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے نظریہ بنانا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے تو یہ لکھا سادات کی تعظیم میں کہ سید جتنا مرضی بے عمل ہو، جتنا مرضی بے عمل ہو، لیکن اس کی تعظیم لازم ہے نسب کی وجہ سے. لیکن اگر سید وہ بد عقیدہ ہو جائے،
دوسری جانب 5 وقت کا نمازی ہو، وہ بڑا کوئی محقق اور مفسر لکھے اپنے نام کے ساتھ، لیکن عقیدہ خراب ہو جائے پھر تعظیم کے قابل نہیں رہتا، پھر نسب کی تعظیم نہیں۔ نسب کی تعظیم جو ہے وہ تب تک ہے جب عقیدہ اہل سنت پر قائم رہے، پھر ہے نسب کی تعظیم، اگرچہ کتنا مرضی بے عمل کیوں نہیں ہے، کتنا مرضی وہ گناہگار کیوں نہیں ہے، لیکن ہو پکا سنی، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب وہ پالکی پہ تھے تو دیکھا ایک سید زادے نے پالکی اٹھائی، ہے وہ مزدور، یعنی کوئی محقق نہیں، مفسر نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، مزدور سید ہے، لیکن میرے امام نے دستار اتار کے قدموں پہ رکھی، معافی بھی مانگی، اور خود سید زادے کو پالکی میں بٹھا کے اپنے کندھے پہ پالکی اٹھا کے اس کا بدلہ بھی دیا کہ جتنے قدم تم چلے ہو، جتنا رستہ، تب تک اب بدلہ نہیں ہوتا جتنے دیر تک اور جتنے وہ مسافت میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آپ کو نہیں چلتا۔ یعنی یہ بتایا عملاً بھی کہ نسب کی عزت تب تک ہے جب عقیدہ درست ہے، لیکن جب عقیدے میں خرابی آتی ہے تو پھر نسب کی تعظیم نہیں رہتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ نے باقاعدہ سادات کی تعظیم میں ایک حدیث لکھی، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 اور صفحہ 254 پہ یہ حدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ حدیث نقل کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں من احب ان یبارک لہ فی اجلہ، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، عمر اس کی بڑھ جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، پسند ہو جس کو میری عمر بڑھے، تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَلْيُخْلِفْنِي فِي أَهْلِي خَلَافَةً حَسَنًا، فرمایا پھر وہ میری آل کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میری اہل بیت سے اچھا سلوک کرے، کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ عمر کو بڑھا دے گا، عمر میں برکت آئے گی۔ دوسرا فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَتِّعَهُ اللَّهُ بِمَا حَوَّلَ، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو اسے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں سے وہ صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائے، آنکھ ہے تو یہ بھی نعمت ہے، کان ہے یہ بھی نعمت ہے، ہاتھ ہے یہ بھی نعمت ہے، وہ بندہ چاہتا ہے نعمتیں جو ملی ہیں ان کا استعمال غلط جگہ پہ نہ ہو، صحیح جگہ پہ ان کا استعمال ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کی بھی شرط یہ ہے، جو یہ چاہتا ہے کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا فَلْيُخْلِفْنِي فِي أَهْلِي خَلَافَةً حَسَنًا، وہ میری آل کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رب ذوالجلال توفیق دے گا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ غلط رستے پہ خرچ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح رستے پہ اور صحیح جگہ پہ خرچ کرے گا۔ مال یہ بھی نعمت ہے، عمر یہ بھی نعمت ہے، زندگی یہ بھی نعمت ہے، وقت یہ بھی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں فرمایا اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ نے دی ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق انہیں استعمال کروں، وہ میری آل سے محبت کرے، میری اہل بیت سے محبت کرے، لیکن یہ محبت تب ہے جب وہ آل گناہگار اگرچہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن عقیدہ جب تک درست ہے پھر نسب کی عزت ہے، پھر نسب کا احترام ہے۔ آج لوگ